صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پوری کائنات چاہتی ہے کہ میرا رب راضی ہو، رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ راضی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا والا صوفہ یوتی کا رب کا فتح اللہ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا فتح دا، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ آکاش کرتے ہیں زندار اللہ، اے مولا میں راضی نہیں ہوں گا، کس وقت تک راضی نہیں ہوں گا؟ آقا نے عرض کیا وواحدۃ من امتی فی النار اذن لا ارضا، میری پوری امت کو بخش دے اور ایک کو جہنم میں ڈال دیا۔ عرض کی مولا میں اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرے کلمہ پڑھنے والے سب جنت میں پہنچ۔ اے فقیرو حشر تک موجاں کرو، اے گنہگارو حشر تک موجاں کرو، کملی والے دی چلوا گری ہو گئی، بوہے سارے جہنم دے بند ہو گئے، ساری امت نبی دی بری ہو گئی۔ ہوتے کہاں خلیل علیہ السلام، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے سیدی سب تیرے گھر کی۔ آج سے لولاک یہی ہے نا، لولاک لما خلقت الارض، اے محبوب آپ نہ ہوتے میں زمین نہ پیدا کرتا، لولاک لما خلقت السماء، آسمانوں کو میں پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولا آدم علیہ السلام کو فرمایا لولا ما خلقتک یا آدم، اے آدم جس کے واسطے سے میں نے آج تمہیں معاف کیا بخشا، اگر وہ میرا حبیب نہ ہوتا، اے آدم ما خلقتک، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لولا محمد ما خلقتک، عیسیٰ روح اللہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف فرما نہ ہوتے، عیسیٰ میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اور حدیث اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ نہ ہوتے میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلہ سجانیاں نے سرکار، نہ مانا سباب دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، اسی پہ کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ، خیرات بٹ رہی ہے محمد کے نام۔ آپ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا کا لما اظہرتم ربوبیتا، اے پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے، لما اظہرتم ربوبیتا، میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ آج میں نے اپنا ظہور کیا تو اے حبیب وہ بھی آپ کی وجہ سے، میں آپ کی وجہ سے رب مشہور ہوا۔ اگر آپ نہ ہوتے کس کو پیدا کرتا، کس کی پرورش کرتا، کون مجھے رب کہتا؟ آج لوگ مجھے الحمدللہ رب العالمین پکارتے ہیں، اے محبوب یہ بھی تیرے وجود کی وجہ۔ سبب آمنہ کا لال ہے، مرکز محور آمنہ کا لال ہے، اسی لیے آقا نے اور حدیث میں ارشاد فرمایا الناس لوگ، الف لام استغراق کا، لوگوں کی تمام اشخاص و افراد پہ شامل، تمامی لوگ۔ آگے مزید اس کی تاکید کے لیے فرمایا کلہم، ٹوٹل سب کے سب لوگ، یحتاجون الیہ، میرے محتاج ہیں، حتی ابراہیم، آپ نے فرمایا میرا دادا ابراہیم خلیل بھی میرے در کا محتاج ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ پوری دنیا چاہے نبی ہوں چاہے رسول ہوں، ادنا ہو اعلیٰ ہو گورا ہو کالا ہو، یحتاجون الیہ، سب میرے محتاج ہیں۔ اعتبار نہیں آتا تو کل قیامت کا دن تو آنے والا ہے نا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ماہی الشرک والبدعت امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ والرضوان کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ دیکھنا ہے تو آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اس وقت ماننا نہ ماننا ہوگا. ہاں مزہ تب ہے کہ آج یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان تو یہ ہے ایمان. دیکھ کے ماننا کیا بات ہے. تو اس وقت کا ماننا، اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. قیامت تو آنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فرماتے ہیں مشورہ. حدیث کے الفاظ ہیں ان ربی، بے شک میرے رب نے استخارنی، مجھ سے مشورہ مانگا، مشورہ طلب کیا. کس بارے میں؟ فی امتی، فی امتی، میری امت کے بارے میں اللہ نے مجھ سے مشورہ کیا. ماذا افعل بہم، ماذا افعل بہم، اے محبوب بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں. جو عذاب دینا چاہتے ہیں نا وہ اس انداز سے پوچھتا ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. عذاب دیتا تو دے دیتا، پہلے پوچھے آج آدم کا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کسی ایک نبی سے مشورہ لیا. اے آدم بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں، ابراہیم خلیل بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں، عیسیٰ روح اللہ بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں، اے اسماعیل ذبیح اللہ بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں. نہیں، 1,24,000 کا کم و بیش جتنا انبیاء کرام ہیں ان سب میں یہی ایک تو ہے جس سے اللہ بھی مشورہ طلب کرتا ہے. اے محبوب بتا تو صحیح تیری امت کے ساتھ کیا کروں. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو معاذ اللہ نبی کے دل کا پتہ نہیں کہ یار کیا چاہتا ہے؟ پتہ ہے نا؟ تو پھر پوچھنا بھائی چیمانہ دارت جب پتہ ہے کہ نبی کی دل کی دھڑکن کیا ہے. وَوَاحِدَةٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، جو کہہ چکے، جو آپ کے ساتھ فرما چکے اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں جائے گا اس وقت میں راضی نہیں ہوں گا. پھر پوچھتا ہے بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں. اس کا مطلب ہے عزت، رفعت، اجلال، اکرام، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، انبیاء و رسول کو، انبیاء کو، رسولوں کو، تمام عالم اسلام کو، بلکہ پوری کائنات کو دکھانا چاہتا ہے میں مشورے سے پاک ہوں. میں مشورے سے مشورہ وہ طلب کرتا ہے جس کو مستقبل کا، فیوچر کا، ریزلٹ کا، نتیجے کا پتہ نہ ہو. وہ تو پوچھے اللہ کو تو سب کچھ کا پتہ ہے، وہ تو علیم ہے، وہ تو حمید ہے، اسے کیا ضرورت، وہ ضرورت سے پاک، اور اب ضرورت سے پاک، مشورہ لینے سے پاک. مگر پھر بھی یار کی عزت کو بلند و بالا کرنے کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مصداق بنانے کے لیے پوچھتا ہے اے محبوب بتا تو صحیح تیری امت کے ساتھ کیا کروں. تو آقا نے کیا عرض کیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فخر آدم و عیدم نے عرض کیا ہم عبادوں کا و خالقوں کا تو تیرے بندے ہیں. سفارش ہے یا نہیں؟ جیسے ہیں تو تیرے، اگر میرے ہیں تو تیرے بھی تو ہیں، اگر میرے ہیں تو تیرے بھی تو ہیں نا. ہم عبادت کا بندے تو تیرے ہیں و خالقوں کا مخلوق تو تیری ہے. تو جان تیرے بندے جانے، تو جان تیری مخلوق جانے، تو بھی تو ارحم الراحمین ہے، مجھے بھی رحمت للعالمین تو نے ہی بنایا ہے نا. اب ان سے پوچھتا ہے میں کیا عرض کروں، بس تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے مرضی آئی کر، میں کیا کہہ سکتا ہوں نیاز کی صورت میں. پھر اللہ نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ثم استشار ابی الثانیہ،
دوسری مرتبہ پھر اللہ نے مجھ سے مشورہ، اے ابو بتا تو صحیح، لب ہلا تو صحیح، لبوں کو چنبش دے تو صحیح، کچھ بول تو صحیح، کچھ مانگ تو صحیح، کیا مانگتا ہے امت کے لیے؟ میں پوری کرنے کو تیار ہوں۔ بلا کاریاں کیا، ہم عبادوں کا خلقوں کا، وہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے آقا فرماتے ہیں ثم استشارنی الثالثہ، جو عذاب دینے والا ہوتا ہے نا وہ اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ عذاب دینا چاہتا ہے تو اس طرح نہ پوچھتا، بار بار آقا سے نہ پوچھتا بتا کیا کروں، بتا کیا کروں، بتا کیا کروں، نہ پوچھتا، بس دیر سے ڈال، آ جانے سے آ جائے، بات ختم۔ جو بھی بولنے کی سزا دے دیتا، سزا نہیں بولی، پھر پوچھتا ہے، تیسری بار پوچھا، ابو بتا تو صحیح کیا چاہتا ہے، میں کیا کروں آپ کی امت کے ساتھ؟ آپ نے پھر وہی یاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں دل کی دھڑکن تو جانتا ہوں نا، تو میں یوں کرتا ہوں، تو نہیں بولتا ہے نا، 70,000 تیری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت، کوئی عذر، کوئی حساب نہیں، کوئی ترازو نہیں، بغیر حساب بغیر کتاب 70,000 تیری امت سے ڈائریکٹ جنت میں۔ 70,000 چھ نسبت کیا نسبت تناسب ہے کہ آقا کی امتی کی ٹوٹل تعداد کتنا ہے؟ 70,000 ہے، کوئی 10 لاکھ ہے، کوئی 20 لاکھ ہے۔ قیامت تک تو یہی رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے کو مزید حدیث کے حوالے سے تھوڑے سے ہنٹس دینا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن مخلوق خدا کی، انسانوں کی ٹوٹل 120 صف ہو۔ کتنا صفیں ہوں گی قیامت کے دن؟ 120 صف۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قیامت آ گئی؟ صفیں بن گئی؟ کاؤنٹنگ کیسے ہو گئی؟ گنتی کیسے کر لی عقل نے؟ یا تو یوں مانو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 120 صفیں جو بنانے والا تھا محبوب کو بتا دی، یا کسی اور کو پتا ہو نہ ہو، تجھے پتا ہونا چاہیے، تجھے علم ہو، تیرے نالج میں ہو کہ قیامت کے دن میں 120 صف بنا۔ یہ مانو تمہاری مرضی، اگر یہ نہیں تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح آج میرے نبی مکرم نے بیان کر دیا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نبی کی ان دونوں کی لاج رکھ کر 120 صف بنا، نہ 119 نہ 121، 120 صف ہوگی۔ آپ نے فرمایا آزادم تھا عیسیٰ علیہ السلام سابقہ نبیوں کی 40 صفیں ہوں، 1,24,000 یا کم و بیش، دوسری بات 2,24,000۔ چلو یوں کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی ہیں آزادم تھا عیسیٰ جتنے بھی ہیں، تعداد اگر کنفرم نہیں اور یقیناً کنفرم نہیں تو یوں کر لیں 1,24,000 یا کم و بیش جتنا انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ سب کی امت کی تعداد اور صفحے کتنا؟ 40، صرف 40 صفحے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں مجھ اکیلے مصطفیٰ کی امت کے 80 صف ہو۔ کس کو پتا کہ ایک صف پہ کتنے ہوں؟ یہ تو رب جانے، یا رب کا محبوب جانے، محرم راز جانے، راز میں کون دخل دے سکتا ہے؟ پر جتنا اشارہ ملا تو 70,000 توجہ ہے میرے یار، 70,000 بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ سیدھا جنت میں۔ پھر آپ کریں اللہ رب العزت نے شاہ فرمائے محبوب کا مقبول نہ ہونا، پھر کہ یہ تو 70,000 ڈائریکٹ، پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ڈائریکٹ جنت میں، جن کے ساتھ کوئی حساب نہیں۔ یہ تو تھا نا دنیا میں، تو قیامت تو آنی ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ قیامت کا دن آئے گا نا، نبی کی عزت کا دن آئے گا نا، نبی کے مرتبے کا دن آئے گا نا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الساعۃ یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قیامت کا دن آنے والا ہے، جب قیامت آ جائے گی اس دن تیرا رب
آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، مقام محمود پہ بٹھائے گا، مقام محمود کے درجے سے تمہیں مشرف اور مالا مال کروائے گا۔ اس کی 9 تفسیریں، مقام محمود کی 9 تفاسیر ہیں، 9 قول ہیں۔ بالاتفاق خلاصہ سب کا یہی ہے، جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ۔ یہ شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت کبریٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود پہ فائز فرمائے گا، اس سیٹ پہ بٹھائے گا، اس بستر پہ بٹھائے گا، اس چیئر پہ بٹھائے گا، اس منبر پہ بٹھائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ۔ ایک اور روایت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اللہم اے اللہ انی بے شک میں آدم لا اسألکا تجھ سے آج کچھ نہیں مانگتا اور کوئی سوال نہیں کرتا، اے رب آج اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، الا مگر ایک چیز مانگتا ہوں، نفسی نفسی نفسی، اے مولا بس میرا خیال رکھ۔ آج آدم کا حصہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی عرض کریں گے، اللہم انی لا اسألکا الا نفسی نفسی نفسی، سب پہ نفسی 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 کی پکار ہوگی۔ آخر میں باری آئے گی آمنہ کے لال کی، میلاد والے محبوب محمد مصطفیٰ کی، مقام محبوب پہ جلوہ گر ہونے والے محبوب خدا کی جب باری آئے گی، عرض کریں گے اللہم اے اللہ انی بے شک میں مصطفیٰ لا اسألکا سوال نہیں کرتا، آج کچھ نہیں مانگتا۔ تمام انبیاء آدم کا عیسیٰ متوجہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اپنے لیے مانگا، پتہ نہیں محبوب اپنی آل کے لیے مانگتے ہیں، پتہ نہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگتے ہیں، پتہ نہیں اپنی بیٹی کے لیے مانگتے ہیں، پتہ نہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، پتہ نہیں اپنے خیش قبیلے کو یاد کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اللہم انی لا اسألکا الا امتی 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 امتی، اے مولا میں کچھ نہیں مانگتا، بس میری امت کی خیر ہو، میرے کرنے والوں کی پڑھنے والے کی خیر ہو، میرے نام لیوا کی خیر ہو، میرے محب کی خیر ہو، میرے عاشق کی خیر ہو، میرے امتی کی خیر ہو، میرے امتی ہے آزادوں کا حصہ۔ دوسری روایت یا بے مخلوق خدا اللہ کی عذاب کے دن، جلال کے دن، در بدر کی ٹھوکریں کھا کے نجات کے لیے، سفارش کے لیے، شفاعت کرانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے جو کرنا ہے جلدی کر، 50,000 سال کا دن اور میں سے 7,000 سال پوری کائنات کے سر آسمانوں کی طرف لٹکا دیے جائیں گے، باندھ دیے جائیں گے ایسے اوپر، کسی کو نیچے دیکھنے کی ہمت، قوت، طاقت نہ ہوگی، تو پھر پریشانی تو ہوگی۔ قیامت کا دن، عذاب کا دن، اللہ رب العزت جلال میں غصے میں ہو کہ کیا کچھ کرتے رہے، کس لیے بھیجا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے بھیجا تھا، تم نے کیا میرا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری زمین پہ رہ کے ڈائریکٹ میری نافرمانی کرتے ہیں، وہ تو جلال میں ہوگا، وہ تو غصے میں ہوگا۔ تو پھر سوچیں گے چلے جی اپنے ابا ابو البشر، بڑا ابا، دادا ابو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی سبب مواخذہ فرما کے جا کے سکتے معاف کر دیا، چلو اس دادے کے پاس چلیں، ابو البشر آدم کے پاس چلیں، اسے کہیں کہ آج سفارش تو کرے،
اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرے حساب کتاب تو ہونا ہے جلدی ہو جو جنت میں جانے والے ہیں جنت میں جائیں جو جنت جہنم میں جانے والے ہیں جنت جہنم میں جائیں یہ عذاب یہ ویٹ یہ انتظار کب تھا سارا جلوس جائے گا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اے آدم اے ابو البشر اے ہمارے بڑے ابا دادا ابو مہربانی کریں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کیا کہیں گے آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی 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 آج میری ہمت نہیں آج میری طاقت نہیں آج وہ رب ذوالجلال جلال میں ہے غصے میں ہے آج میں نہیں عرض کر سکتا اذهبوا الی غیری آج میرے در کے چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاؤ وہاں بات بنے تو بنے آج میں نہیں عرض کر سکتا کہ جلدی کرے اسی طرح در بدر نوح علیہ السلام شیش علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تمام نبی انبیاء علیہ السلام کے در دولت پہ سب جلوس جائے گا سب کا جائے گا اپنے بھی ہوں گے بیگانے بھی ہوں گے مومن بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے سب کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری میرے علاوہ اور کے دربار پہ جاؤ اور کے دروازے پہ جاؤ آج میری ہمت نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ آؤ پہلے آ جاتے تو کام پہلے بن جاتا چلو لیٹ تم ہو گئے ہو تاخیر تم نے کی ہے نا اچھا چلو آؤ میرے علاوہ اور در پہ جاؤ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جو ہستی جو شخصیت رب کے ساتھ برابر رب کی کرسی کے برابر رب کی کرسی کے دائیں جانب منبر پہ جو جلوہ فرما ہے آمنہ کا لال ہے وہ ہے مقام محمود کا مالک اس کے در پہ جاؤ بات وہاں تمہاری بنی تو جب آقا کی طرف متوجہ ہوں گے ادھر سے ریفیوز ہوگا اذهبوا الی غیری کہیں گے تو آقا سن رہے ہوں گے عاشقوں کو دیکھ رہے ہوں گے در بدر بھٹکے ہوئے لوگوں کو ملاحظہ فرما کر وہاں کہیں گے ارشاد فرمائیں گے آنا رہا آؤ میں تو ہوں تمہارے آنا رہا تو گناہگارو کہاں کہاں پھرتے رہے کہاں کہاں چکر لگاتے رہے آنا رہا ہم میں تو ہوں آج کے دن میں تو ہوں جس کو اللہ نے مقام محمود کے درجے پہ فائز کیا اللہ کی قسم آمنہ کا لال محبوب رب ذوالجلال یہ میلاد والا محبوب ہمیں بلائیں گے آنا رہا آ جاؤ میری طرف میں ہوں آپ کے لیے گناہگاروں کے لیے میں ہوں آج میں عرض کرتا ہوں رسول آقا نے ارشاد فرمایا آنا قائدہم قیامت کے دن دیکھ لینا آنا قائدہم آقا نے فرمایا کہ عادت میرے ہاتھ میں ہوگی ایسا فاسا دو جب پاس بنا کر دادر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے آقا نے فرمایا اس وقت قیامت کے دن ان سب کا لیڈر میں مصطفیٰ ہوں اگلا جملہ آقا نے فرمایا آنا خطیبہم ایسا ناسا تو جب اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی کسی کی ہمت جرأت مجال نہ ہوگی آپ نے فرمایا آنا خطیبہم دیکھ لینا سب سے پہلے اللہ کو خطاب میں کروں پھر آپ نے شاہ فرمایا آنا مبشرہم قرآن بھی صاف ہو جائے یا آنا مبشرہم وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بشارت دیتا ہوں میں خوشخبری دیتا ہوں آمنہ کا لال آ گیا رب کا یار آ گیا اب میرے بعد کسی اور نبی رسول نے نہیں آنا میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کا ازل سے انتظار وہاں بھی بشارت انہوں نے دی تو آگے فرمایا آنا مبشرہم میں اس امت کو بشارت دوں گا خوشخبری سناؤں گا مجھے جانفیزہ میں سناؤں گا ایسا آئے شروع جب سب نا امید ہو چکے ہوں گے دادر کی ٹھوکریں کھا کر مایوس ہو چکے ہوں گے آپ نے فرمایا آنا مبشرہم دیکھ لینا کل قیامت کے دن ان مایوس لوگوں کو بشارت خوشخبری میں دوں ایک اور حدیث آپ نے شاہ فرمایا بے یدی
بیدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو، رب کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواہ، آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم اور آدم کے علاوہ پوری اولاد آدم کل قیامت کے دن میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مقام محمود پہ فائز فرمائے۔ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، بڑے بڑے دعا کا نشاد فرمایا شفاعتی حقن، میری شفاعت برحق ہے۔ اور حدیث آقا نے فرمایا شفاعتی حقن لمن آمن بہا، میں اسے چھڑواؤں گا جو مجھے شفیع مانتا ہے۔ جو مجھے مانتا نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو چھڑوانا؟ میں اسے چھڑواؤں گا جو مجھے شفیع مانتا ہے۔ شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، گناہگاروں کو چھڑوانے والے آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مجھے اپنا شفیع مانتا ہے میں اسے چھڑواؤں گا، جو نہیں مانتا بات تو سیدھی سی ہے، مانو تو وہ بھی مانیں گے، جب تو نہیں مانتا آقا بھی نہیں مانے۔ ایک اور حدیث آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آقا نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب افراد ہوں گے میں ان کو چھڑواؤں گا۔ ایک اور حدیث آقا نے فرمایا صالحون للہ وطالحون لی، آقا نے فرمایا اللہ جو نیک ہیں وہ تیرے ہیں، جو گنہگار ہیں وہ میرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب نے کہا اے مولا نیک ہمارے، گنہگار تیرے، گنہگار جانے، رب پرور دگار جانے۔ جب یہاں آقا کی باری آئی آقا نے کام الٹ کر دیا، اے مولا ان کو نیک دیے، گنہگار تجھے انہوں نے دیے، اب یوں کر دے گنہگار مجھے دے دے، نیک تو دے۔ میں جانوں میرا گنہگار، میں جانوں میرا گنہگار امت۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، بلاد مصطفیٰ، ربائے حق اہل سنت۔ قیامت کا دن یحشر الناس، تمامی لوگوں کا حشر ہوگا، والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن مزار سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے قیامت کے دن میں اٹھوں گا، اور میرے بعد شیخین کریمین خلیفۃہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی عمر جرار، فارق الحق والباطل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماتے ہیں پہلے میں مزار سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر و عمر کو ساتھ اٹھاؤں گا، اس کے بعد پھر جنت البقیع والے، اس کے بعد پھر مدینے والے، اس کے بعد جنت المعلی والے۔ تو آقا نے فرمایا جو پہلے اٹھے گا مرتبہ بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ اسی حدیث کے ضمن میں ہے اب آدم علیہ السلام کے امتی کتنے سالوں سے مزاروں میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا پیریڈ ہو گیا مزاروں میں ہیں، ہم آخر میں ہیں، ہم آخر میں ہیں، قیامت قریب، اقتربت الساعہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی، ہم آخر میں آئے، ہم آخر میں آئے، مزار میں آخر میں جائیں گے اور اٹھیں گے، اٹھیں گے سب سے پہلے۔ حضور کی امت مزاروں سے سب سے پہلے اٹھے گی، سابقہ نبیوں کی امت پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے مزاروں میں سوئے رہیں گے، ہم بس سوئیں گے اور راشوں کو جلد اٹھا دیا جائے گا، اٹھ جاؤ، وہ ان کو نہیں اٹھنے دیا جائے گا۔ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء کرام، پھر آقا کے ساتھ شیخین کریمین، پھر مکے والے، مدینے والے، مکے والے، عرب والے، پھر عجم والے، پھر آقا کی شان امت سب سے پہلے اٹھے گی۔ تو آئے آخر میں ہیں، نمبر پہلا ہمارا نام، اتنا خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آئیں آپ آخر میں، آئیں آخر میں، آئیں لاسٹ میں۔ السابقون اولون، ان سے بھی شفقت لے گئے،
آئے آخر میں نمبر ہمارا پہلا، پھر توجہ چاہوں گا قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ساری میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو یوضع المنابر للانبیاء علی الارض، اور وہ زمین پر میدان محشر میں زمین پر منبر لگا دیے جائیں گے. کس کے لیے؟ للانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، آدم تا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام، تمام نبیوں تمام رسولوں کے لیے منبر لگ جائیں گے. ہر کوئی اپنے مسند نشست پر بیٹھ جائے گا جس کا جو رتبہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ہر ایک کے درجے کے مطابق ممبروں پہ بٹھا دیا جائے گا. پھر آقا انعامدار تاجدار مدینہ خسرو خوباں صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب لم یزل، خدا کے کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئے گی، رف رف آئے گا، رف رف پہ آقا سوار ہو گیا. اور اکیلے نہیں آئیں گے، 70,000 فرشتوں کے جھلمٹ میں تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ناروں کی گونج میں، درود و سلام کی بہار میں آمنہ کا لال کی سواری کل قیامت کے دن آئے گی. شاباش آج آدم کا عیسیٰ اور باقی کل مخلوق آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. جب آقا کی سواری آئے گی تمام نظریں آقا کی طرف متوجہ ہو جائیں گی تو یوں کہنے دیجئے، کہیں گے نا آ گیا وہ جس کا انتظار. جس طرح دنیا میں میلاد کے لیے بھی آ گیا وہ جس کا انتظار تھا، آخر میں آمنہ کے لال کی جب سواری قیامت کے دن آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے یہاں زمین پہ کوئی منبر نہیں بچھائے. آج آدم کا عیسیٰ زمین پر یوضع المنابر علی الارض للانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے لیے زمین پہ منبر لگا دیے جائیں گے، سجا دیے جائیں گے. میرے محبوب کی جب سواری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی سواری کو حکم عطا فرمائے گا علی العرش. اے محبوب تیرا مقام غور نہیں، تمام انبیاء زمین پہ، پوری مخلوق زمین پہ، کافر زمین پہ، منافق زمین پہ، مشرک زمین پہ، مومن نیک زمین پہ، گناہگار زمین پہ. رب کا حبیب عرش بری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش پہ سواری اٹھ جائے، عرش پہ رف رف سواری اوپر چلی جائے گی. تو حدیث میں آیا اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر اپنی شمدیت، حاکمیت، معبودیت والی کرسی عرش پہ لگے گی. اللہ رب العزت کی کرسی، آپ بھی سوچیں کہ اللہ کی کرسی ہے واسعہ، واسعہ کرسی السماوات والارض. اس کرسی کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے، اس لیے آپ آیت الکرسی، کرسی والی آیت پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، یاد بھی کرتے ہو، عمل کے لیے بھی مجرب ہے، حفظ کے لیے بھی مجرب ہے. تو اللہ نے فرمایا میری کرسی عرش کے اوپر رکھ دی جائے. فنزل علیہ، اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کرسی پہ کس طرح نزول فرمائیں گے، کس طرح بیٹھے گا، کوئی پتہ نہیں. بس الفاظ موجود نازل علی الکرسی. اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنی کرسی پہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے جلوہ کری فرمائے، اپنی کرسی پہ بیٹھے گا. اگلا جملہ ثم یوضع المنبر، ثم پھر یوضع رکھا جائے گا المنبر، منبر رکھا جائے گا. اس کی آگے اب تو دو روایتیں، عن یمین الکرسی، ایک اور روایت عن یمین العرش، اللہ کی دائیں طرف
اللہ رب العزت کی کرسی کے دائیں طرف، اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں طرف آمن کے لال محبوب رب ذوالجلال کا منبر ثابت ہے۔ عرش پہ اور کوئی نہیں ہوگا، ایک ہوگا رب ہوگا، دوسرا ہوگا محبوب رب ہوگا، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، صرف رب کی کرسی، اس کے دائیں طرف دائیں جانب آمنہ کے لال میلاد والے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی منبر لگ جائے گا، پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اے محبوب اس منبر پہ جلوہ گری فرمائیے، یہ کیا ہے؟ یہی مقام محمود ہے، یہی کیا ہے؟ یہ مقام محمود ہے، شفاعت عظمیٰ کا مقام یہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اشعریہ راشا کا عرب کا مقام محمودہ، یا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا۔ مولا جو وعدہ کیا ہے نا محبوب کے ساتھ مقام محمود کا، لا دے دینا یار، دے دینا، دینے والا تو ہے ہی۔ ہم آپ کی خیر مانگیں گے تو اللہ خود بخود آٹومیٹکلی ہمیں خیر دے دے کہ ہم اس کی یاد کے لیے وہ مقام مانگ رہے ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وَبَشُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، وعدہ کیا ہے نا جلدی دے دینا یار کو، تاکہ ہمیں جلدی چھڑوائے، جلدی ہمیں چھڑوائے محبوب، جلدی بٹھانا، جلدی قیامت آئے، جلدی حضور کی شفاعت ہو اور جلد ہم جنت میں حضور کے قدموں میں جا بیٹھے تو میری یہ مقام محمود ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انا لا اجلسو، منبر پیش ہوگا جس طرح نبیوں کے لیے پیش کیے گئے، وہ سب انبیاء علیہ السلام اپنے منابر پہ منبر پہ بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا لا اجلسو، میں نہیں بیٹھوں۔ کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ رب کی بارگاہ ہے، رب العزت ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، حسن مطلق ہے، خلاق کائنات ہے، تو اس کے سامنے میں کیسے برابر بیٹھوں؟ ادبا تعظیما تکریما، آقا فرماتے ہیں وہاں نہیں بیٹھوں گا۔ اور میرے شوق کی بات سننا پسند کرے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تب بیٹھوں گا جن کو چھوڑنا۔ یہ مقام تو ٹھیک ہے بیٹھتا ہوں، مگر ان میری گناہگار امت کو رہا کر دینا، رہائی دے تو میں بھی بیٹھوں۔ یہ گناہگار امتی جہنم میں جلتے جائے، میں منبر میں بیٹھا نہیں، مہربانی فرما۔ پھر جب اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق کرسی پہ جلوہ فرما ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سر سجود ہو جاؤں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ الفاظ قیامت کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں، آج تک دنیا میں میں نے ان لفظوں سے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان نہیں کی، وہ سیو کر لیے، محفوظ کر لیے قیامت کے دن۔ کیوں کہ ادھر وسعت عروج بھی ہوگا، ادھر میری نیاز بھی عروج چھڑانے کے لیے میں نے الفاظ محفوظ کر رکھے، گناہگار امت کو چھڑانے کے لیے، گناہگار کو چھڑانے کے لیے۔ آپ کا فرماتے میں نے وہ الفاظ زمین میں دنیا میں کبھی بیان نہیں کیے، وہ امت کے لیے، گناہگار امت کو چھڑانے کے لیے اور اب سے کچھ منوانے کے لیے میں نے وہ محفوظ کر رکھے ہیں۔ جب رب کا دیدار ہوگا تو میں اس کے سامنے سر ریز ہو جاؤں گا، سر بسجود ہو جاؤں گا اور سر رکھ کرنا وہ الفاظ اللہ کی ثناء حمد تعریفی کلمات طیبات جب میں وہ ادا کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسا کا یار مکھڑا کے بھی کہا، توجہ تو ہی فرما، ارفع راسا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، ارفع راسا کا، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، پھر توجہ چاہوں، سل توتا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دیا جائے۔ ایک روایت، دوسری روایت،
سل تو تا، ایک میں عین پہلے ہے تو بعد میں، اور جو ہے عین پہلے تو بعد میں، اور ایک روایت میں تو پہلے عین بعد میں، سل تو تا، اور روایت سل تو تا، سل تو تا کیا مطلب؟ تو آج مانگ تو صحیح، جو مانگے آج رب تیری اطاعت کرتا ہے، تیری فرما برداری کرتا ہے، جو مانگا تیرے کو رب دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ چلو اگر یہ لفظ تو تا والا سمجھ نہیں آیا تو اس کی تائید کے لیے ایک اور حدیث بھی سماعت کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جب بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے، تبرشی کے لیے حضرت طالب کے پاس پہنچے، حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے تو آقا کو اس نے عرض کی، اللہ سے دعا تو مانگو، اے محبوب اللہ سے دعا مانگو، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیادت کے دوران شفا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فوراً دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابو طالب فوراً صحت یاب ہو، ویکنس بھی ختم، کمزوری بھی ختم، بخار بھی ختم، تکلیف بھی ختم، پین بھی ختم، درد بھی ختم، کمزوری بھی ختم، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو جب یہ آقا کا شان دیکھا، پتہ ہے حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَيُطِيعُكَ، اِنَّ رَبَّكَ لَيُطِيعُكَ۔ اے پیارے حبیب پتہ کیوں چلتا ہے؟ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اللہ نے تیری اطاعت کرتا ہے، اللہ تیری فرما برداری کرتا ہے، اللہ تیرا حکم مانتا ہے۔ ابو کے اشارے سے مقبول دعائیں، کیوں تیر کماندار نبوت کا خطا ہو، وہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، وہی نا سے جب دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا چہرہ، عنایت کا چہرہ دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آقا کو اس نے عرض کیا نا ان ربک لیطیعک، تو آقا نے پتہ ہے کیا جواب دیا ابا حضرت ابو طالب کو؟ آقا نے فرمایا لئن اطعتہ، لئن اطعتہ لیطیعنک یا اما ہو، اے میرا چچا اگر تم اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ تیری بھی اطاعت کرے۔ جتنا تم مانو گے وہ بھی تو اتنا مانے گا نا۔ ہم کیا مانتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام، کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، اندھا یستجاب لہم۔ اللہ دعا کیسے قبول کرے؟ دعا کی مقبولیت کے لیے رزق حلال، شرک مکان، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پھر دیکھو دعا اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل مانگو تو عطا کیا جائے گا، تو تیری اطاعت ہوگی، تیری فرما برداری ہوگی۔ یاد کر حکم تو کر، اشارت تو کرنا، اشارت کرنا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام۔ پھر آگے فرمائے گا اللہ تعالیٰ واشفع، اے محبوب شفاعت فرما، شفاعت کر، سفارش کر، تو شفا تیری سفارش تو قبول ہی قبول ہے، تو مجھے قبول ہے، تیری شفاعت بھی ہر حالت میں قبول ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب اس مقام پہ آپ کو فائز فرمائے گا اسائیہ واسکہ ربکا مقاما محمودا، پھر آپ کرسی سج گئی، کاروائی شروع، قیامت کے دن مالک یوم الدین، مالک
یوم الدین کل قیامت کے دن جب کاروائی عدالت کی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اب عدالت کی کاروائی شروع ہونے والی ہے. کل قیامت کے دن عدالت کی کاروائی شروع ہونی ہے نا, شروع ہوگی نا. ادھر رب کا دربار ہوگا, ادھر شاہ آمنہ کے لال کا منبر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرا چکے کہ جو مانگوں گا دے دیے جاؤ گے. شرط کا شرط تو شفا وشفا تو شفا. آپ نے فرمایا انا اول شافع, سب سے پہلے سفارش میں کروں گا. واول مشفع, اور جس کی اللہ پہلے بات مانے گا وہ بھی میں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما تريدو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تريدو ماذا اصنع بأمتك. ما تريد, اے محبوب تیرا کیا ارادہ ہے؟ ما تريد ہو تیرا کیا ارادہ ہے؟ ماذا اصنع ہو میں کیا کروں بأمتك, بے امت کا. اے محبوب بتا میں رب تیری امت کے ساتھ کیا کروں, تیری امت کے ساتھ کیا کروں. آکاش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اجل حساب امتی, اجل حسابہم, میرے امت کا حساب جلدی کا. پہلی مثل یہی, باقی مثل بعد میں, باقی کے سماعت بعد میں. پہلے پہلے جو مثل پیش ہوگی آقا کی سفارش سے, آقا کی عرضی سے, اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے نبی کی امت کی مثل پیش ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن دو قاعدے, دو قانون چلیں گے بس. لا ہے, ایک ہوگا عرب کی رحمت کا, فضل کا, کرم کا, جسے چاہے گا بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گا. چاہے گا نیک بندوں کو اپنے فضل و کرم سے, نیک بندوں کو اپنے فضل کرم سے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گا. چاہے گا تو حساب میں مالک یوم الدین عدل کریں, عدل کریں کر تھر تھر کمبل, اونچیاں شانہ والے ہو, فضل کریں کہ بخشے جامن میں بر کے منہ کالے. ڈائریکٹ ان کو جنت میں رحمت خاصہ کے ساتھ, رب کی رحمت کے ساتھ. تو پھر دوسرا کیا قاعدہ قانون ہوگا؟ آقا کی شفاعت. آقا کی شفاعت, جو گناہگار ہوں گے, جو ارسٹ ہو جائیں گے, جو گرفتار ہو جائیں گے, جو حساب کتاب میں پھنس جائیں گے. توجہ چاہوں گا, آقا اللہ کوئی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ میرا ہے, نہیں سمجھ, آقا کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا. پاور جو دی ہے, منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے, شفاعت کرے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں, جسے میں اذن دوں گا, جسے میں حکم دوں گا, جسے میں اجازت دوں گا, وہ میری بارگاہ میں گناہگاروں کو چھڑوائیں گے. کل قیامت کے دن بندہ پیش ہوگا گناہگار, حساب کتاب میں وہ ارسٹ ہے, کاغذی طور پر کاغذوں میں وہ ارسٹیبل ہے, مگر بے لیبل بھی ہے. توجہ ہے نا, ارسٹیبل بھی ہے اور بے لیبل بھی ہے, گرفتار بھی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کا کرم, فضل کا سنو قاعدہ قانون, اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میرے فلاں نیک بندے کو جانتا ہے, تو میرے فلاں نیک بندے کو جانتا ہے؟ وہ اگر جی جی مولا ہاں ہاں میں اسے جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے, پھر میں اس کی وجہ سے تجھے جانتا ہوں, تو جانتی تھا جنت. تو بھی اتنا جان پہچان کے ذریعے بھی رحمت تلاش کر رہی ہوگی کہ کون ہے جو میرے محبوب کو جانتا ہے. تو گناہگار شہید ہے کون جو محبوب شبانی کو جانتا ہے کون جو خواجہ میری کو جانتا ہے کون جو تاتا میری کو جانتا ہے. ارے ان کی جان پہچان رکھو, اللہ کی قسم اس کے بھی سبب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. جب اللہ چھوڑے گا کوئی وہاں روڑے اٹکائے گا, کوئی مولوی روکے گا اللہ کو؟ کون روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ رحمت حق بہا نہ جو
بہانا جو ہے جب رب کی رحمت آئے گی نا تو پھر دیکھنا تو صحیح کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری اسی مقام محمود کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا، کیا ہی ذوق افزا، روح افزا تو پیتے ہو نا، یہ ذوق افزا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، وہ کاج لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، جدا کھٹ ٹوٹا رحمت، جدا یہ فلڈ آتا ہے نا تو باندھ ٹوٹتا ہے، تو اسی کو شاعر نے اپنے رنگ میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رب کی رحمت کا جب باندھ ٹوٹے گا نا، رب کی رحمت کا باندھ جب ٹوٹے گا، حدیث میں اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصے کو زمین پہ بھیجا اور ایک کم 199 رحمت اپنے پاس رکھی، وہ کل قیامت کے دن اس کی پلٹ کر دی۔ تو پھر وہی تو ہے نا جداں کھٹ ٹوٹا رحمت دا عیب داراں دے وچ نیک بندے لوگ گناہگار